सल्लिमु तस्लीमा, और तुम्हारे लिए लाजिम है, अल्लाह ताला कसम खा के कहता है कि तुम्हारे दरमियान कोई इख्तिलाफ पड़ जाए और उस इख्तिलाफ के अंदर तुम याद रखो कभी तुम मुसलमान नहीं बन सकते, मोमिन नहीं बन सकते जब तुम अल्लाह के रसूल को हकम ना बना। हकम बनाने का मतलब क्या है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को अपने लिए नमूना बना लो। कोई मसला बन जाए तुम उसकी तरफ देखो, उसके मुताबिक जिंदगी गुजारो। अगर ये करोगे इसका मतलब तुम्हारे पे ईमान है। अगर ये तुमने नहीं किया तो अल्लाह कसम खा के कहता है तुम्हारे अंदर ईमान ही नहीं, ला युमिनून, तुम्हारा कोई ईमान नहीं। भाई ये आयत को मैं अपने ऊपर लागू करूं, इस आयत को हम आप अपने ऊपर आप सब लागू करें तो पता चले कि हमारा ईमान है कहां। अल्लाह ताला के इस कायदे के मुताबिक क्या हमारे पास ईमान है? हमारे पास कोई इख्तिलाफी मामला आता है तो हम अल्लाह के रसूल की तरफ उसको लौटाते हैं? नहीं, कभी भी नहीं लौटाते। कोई मसला आ जाए, तिजारत का मामला हो, सियासत का मामला हो, मईशत माशरत का मामला हो, अपने मामले के अंदर निकाह से तलाक के मामले हो, हम कभी भी नहीं लौटाते अल्लाह के रसूल की तरफ। फिर सबसे बड़ी बात, अल्लाह ताला ने जो हमारे जिम्मे जो फराइज हमारे जिम्मे लगाए हैं, नमाज पढ़ना है, रोजा रखना है, हज करना है, ज़कात देना है, इसके मामले में कभी हमने सोचा कि अल्लाह के रसूल का तरीका क्या है? फिर वही बात रखिए, अल्लाह ताला फरमाते हैं ला युमिनून, कोई मोमिन नहीं है जब तक तुम इस तरफ ना आओ। और हमने कभी नहीं सोचा कि अल्लाह के रसूल की नमाज का तरीका क्या है, अल्लाह के रसूल किस तरीके से नमाज अपने साहब को पढ़ा के गए, और वो कौन सा तरीका है जो आज भी मौजूद है। कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि मुझे मालूम नहीं। खासकर मैं आजकल के पढ़े लिखों को मैंने दावत देता हूं कि लोगों तुम्हें फिजिक्स केमिस्ट्री बड़ी अच्छी आती है, तुम पीएचडी कर लेते हो, एमफिल कर लेते हो, दुनिया के अंदर बड़ी बड़ी मुश्किल गुत्थियां आप सुलझा लेते, कंप्यूटर के अंदर आप मैदान के अंदर चैंपियन बन जाते हो, लेकिन तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम अल्लाह के वास्ते थोड़ा सा टाइम निकाल के ये देखो कि अल्लाह के रसूल की सीरत क्या है, अल्लाह के रसूल की नमाजों का तरीका क्या है, अल्लाह के रसूल की ज़कात देने का, हज करने का तरीका क्या है। और छुपी हुई कोई बात नहीं। हमेशा मैं कहा करता हूं, अगर जिस बंदे के अंदर अल्लाह ताला ये तड़प लगा दे, प्यास लगा दे कि मैंने अल्लाह के रसूल की बात को मानना है, उसके मुताबिक जिंदगी गुजारना है, अमल करना है, अल्लाह की किताब खोल के देख लो, तुम शिर्क से एकदम से बाज आ जाओ। सिर्फ नमाज और कुरान का ये मौजूद आप समझ लीजिए, सिर्फ तर्जुमा पढ़ लेंगे आप, हर किस्म के शिर्क से अल्लाह ताला आपको बरी कर देगा, बचा लेगा, सिर्फ कुरान को पढ़ने से, तर्जुमे से, जुबानी जुबानी नहीं। ये हकीकत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कुरान को पढ़ने के दर्जात बहुत ज्यादा बुलंद हैं। एक एक लफ्ज के अंदर अल्लाह ताला आपके दर्जात बुलंद करता है, आपके गुनाहों को माफ करता है, अल्लाह आपकी नेकियों को बढ़ाता है। एक एक लफ्ज से। किसी साहब ने पूछा या रसूलल्लाह अगर कोई शख्स अलिफ लाम मीम पढ़े तो ये क्या शुमार होगा? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं लाम अल्फ लफ्ज है, फिर मीम है, फिर अलिफ है, लाम है, मीम है, तीन लफ्ज हैं, इनके तीन के तीन अजर मिलेंगे। ये बात तो इसमें कोई शक नहीं। लेकिन याद रखो हम लोगों में से जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं, अगर वो लोग सवाब की नियत से कुरान तो पढ़ते हैं कि सवाब हमें मिलता है, लेकिन समझते नहीं, समझना चाहते नहीं, तर्जुमा नहीं पढ़ते, इसका मतलब ऐसा ही है कि जैसे कोई किसी का बाप किसी को खत लिखे बात से बेटा फला फला काम तो यूं करने हैं, वो बेटा को खत को चूम के तो बड़ा रखते मेरे बाप का खत है, बड़ा मुतबर्रिक है, लेकिन उसको खोल के पढ़े ना, उसके मुताबिक अमल ना करे, ना खल्फ होगा वो शख्स। हमारा हाल भी बिल्कुल ऐसा ही है कि कुरान हमारे सामने मौजूद है, अहकामात मौजूद है, और अल्लाह ताला ने ये हमारे लिए हुज्जत हमारे लिए कायम कर दी कि आसान लफ्जों के अंदर तर्जुमा भी मौजूद। इसी तरीके से अल्लाह के रसूल की हदीस तर्जुमा हमारे सामने मौजूद है, नमाज का तमाम तरीका उसके अंदर मौजूद है, तमाम इबादत का तरीका मौजूद है, जिंदगी कैसे गुजारना है वो भी मौजूद है। अगर पढ़ते नहीं, प्यास अगर दिल में हमारी नहीं लगी और हमने इसके ऊपर अमल नहीं करना, इसका मतलब है कि फला युमिनु, दोबारा याद कर लीजिए, उसका ईमान ही नहीं हो सकता। तो ये मैं बताना चाह रहा हूं कि आपके सामने हमें असल में नमूना अल्लाह के रसूल को बनाना चाहिए, उसके मुताबिक जिंदगी गुजारना चाहिए, उसके बगैर काम नहीं चल सकता। आखिरी बात जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, और ये हदीस सही हदीस में है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कुल्लु नास यदखुलूनल जन्नह, ऐ लोगों आगाह हो जाओ, तमाम इंसान जन्नत में जाएंगे, इल्ला मन अबा, इंतहाई खतरनाक बात है, सोचने की बात है, इसके मुखातिब मैं और आप हैं। कुल्लु नास यदखुलूनल जन्नह, एक और हदीस का अंदर है कुल्लु उम्मती यदखुल जन्नह, मेरी उम्मत सारी जन्नत में जाएगी, इल्ला मन अबा, सिवाय इसके जो इनकार कर दे। साहबा बड़े हैरान हुए, या रसूलल्लाह ऐसा दुनिया में कोई ऐसा अहमक भी है, कोई ऐसा पागल भी है जो जन्नत में जाने से इनकार कर दे? रसूल का जवाब सुनिए, काला मन अतानी, कहने लगे मन अतानी दखल जन्नह, जिसने मेरी बात मानी वो जन्नत में गया, वो मन असानी फकत अबा,
اور جس نے میری بات ماننے سے انکار کر دیا, میری بات کے اوپر دھیان نہ دیا, میری بات کو توجہ نہیں دی, فقط ابا, اس نے سمجھو کہ جنت میں جانے سے انکار کر. اب مجھے بتاؤ جنت میں کون کون جانا چاہتا ہے؟ میں اللہ کے رسول کی حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں, اس کو آپ کو پڑھ کے عمل اگر آپ نہیں کرتے, تیار نہیں ہوتے, تو بتاؤ اللہ کے رسول کی بات کون ماننے کو تیار ہے؟ اور ایسی بات جس کے اوپر کسی کو کوئی اختلاف نہیں, کوئی کسی فرقے کو کوئی اختلاف نہیں, چاہے دیوبندی ہو, بریلوی ہو, حنفی ہو, شافی ہو, مالکی ہو, کوئی بھی ہو, شیعوں کے علاوہ کسی کو اختلاف نہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح ترین حدیث ہیں, بخاری میں ہے, مسلم میں ہے. اگر اس کے اوپر پھر ہمارا دل نہیں ٹوٹتا, ہم اپنے آبا پرستی کے اندر اتنے آگے بڑھے ہوئے ہیں کہ اللہ کے رسول کی بات ہمارے سامنے آ بھی جائے, ہم کہتے ہیں میرے باپ نے یہ نہیں کیا, میرے بزرگوں نے یہ نہیں کیا, میرے امام نے یہ نہیں کیا. بتاؤ قیامت والے دن تمہارے پاس کیا جواب ہوگا, کیا جواب لے کر جاؤ گے؟ جب ہم کہتے ہیں کہ اسلام کا ایک اور بہت بڑا جو صفت یہ ہے, اور قرآن کے اس کا باقاعدہ حکم دیا گیا, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. انتہائی خطرناک آیت ہے. اگر صرف اس آیت کے اوپر غور کر دو, قسم سے زندگی بندے کی زیرہ ہو جاتی ہے اگر عمل نہ کرے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اے لوگو, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں امت وسط میں پیدا کیا ہے, درمیان کی امت ہو تم, اور تمہارا بس کیا ہے کہ تم لوگوں کے اوپر اتمام حجت کرو, لوگوں کے لیے گواہ بن جاؤ. گواہ کیسے بنو کہ قیامت والے دن جب اللہ تعالیٰ پوچھے میاں تم نے فلاں کام کیوں نہیں کیا, ان کے پاس گواہ ہو, اللہ تعالیٰ میں نے اس کو یہ بات بتلائی تھی, میں نے بتایا تھا قرآن پڑھ, قرآن کا ترجمہ دیکھ کے اس کے اوپر عمل کر. اللہ میں نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول کی حدیث بخاری مسلم کے اندر ہے, تمام امت مسلمہ متفقہ کی صحیح ترین بات ہے, اس کے اوپر عمل کر. لیکن اس نے عمل نہیں کیا. اور پھر فرمایا, اللہ کے رسول بیٹھے تھے, اس کی پس منظر سمجھ لیجیے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے. اللہ کے رسول کا یہ طریقہ ہوا کرتا تھا, صحابی کسی کو کہتے ہیں تو فلاں فلاں جگہ میں قرآن سناؤ, قرآن سنا شروع کر دیتے. اللہ کے رسول جانتے ہیں ان پہ نازل ہوا ہے, لیکن وہ کسی اور کے منہ سے سن کے خوش ہوتے, مجھے قرآن سنا رہے. صحابی نے یہ یاد پڑھی, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. جب یہ آخری الفاظ کہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں سے آنسو جاری ہو گئے. اللہ کے رسول کو دیکھا صحابہ نے کہ آنکھوں میں سے آنسو ہے, پوچھا یا رسول اللہ کو کس نے رلایا؟ کہتے ہیں وہ کیسا دن ہوگا جب میں کھڑا کیا جاؤں گا اس امت کے خلاف شہادت دینے کے لیے. اور کیا ہے کہ لوگوں, تم اللہ کے تمام دعووں کو لے کے, ابطل احکامات کو لے کے پوری دنیا کے اندر گواہ بن جاؤ کہ ہم نے بات تم تک پہنچائی. اور اللہ کے رسول یقون رسول علیکم شہید, اللہ کے رسول تم پہ شہید بنیں گے, شہادت دیں گے. شہید کا مطلب وہ نہیں ہے جو ہم لیتے ہیں قتل ہونے والا, یہ شہادت ہے گواہی دینا. اللہ کے رسول تمہارے لیے شہید بنیں گے, تمہارے گواہ بنیں گے کہ تم تک بات پہنچا دی. اور یہ اللہ کے رسول نے خطبہ فرما دیے, کہنے لگے یا رسول, اے لوگوں گواہ ہو جاؤ, 1,24,000 کم و بیش صحابہ میرے سامنے بیٹھے ہیں, میں نے زندگی تمہارے درمیان گزاری ہے, کیا میں نے دین حق تم تک پہنچا دیا؟ تمام صحابہ کھڑے ہو گئے, کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے نہ صرف پہنچایا بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا. گواہی پوری ہو گئی دنیا کے اندر. اس کے بعد اللہ کے رسول نے ایک بہت بڑی ذمہ داری امت مسلمہ پہ لگائی کہ اے لوگوں رک نہ جاؤ, وقت فرصت ہے, کہاں کام ابھی باقی ہے, وقت فرصت ہے, کہاں کام ابھی باقی ہے, دین توحید کا اتمام ابھی باقی ہے, آرام سے مت بیٹھو. فرمایا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ, اے لوگوں تم میں سے کوئی بندہ سکون سے نہ بیٹھے, ان تک یہ بات پہنچائے جن تک بات نہیں پہنچی. اس کا مصداق کیا ہوا؟ سعد بن ابی وقاص کی قبر چین میں ملتی ہے. عرب سے چین کا فاصلہ دیکھ لو کتنا ہے, مہینوں لگ جاتے ہیں پیدل سفر کرتے ہوئے, گھوڑوں پہ سفر کیے کرتے ہوئے, اونٹوں پہ سفر کرتے ہوئے, لیکن آرام سے نہیں بیٹھے. کسی صحابی کی قبر آپ کو قسطنطنیہ میں ملتی ہے, کسی صحابی کی قبر آپ کو افریقہ میں ملتی ہے, کسی صحابی کی قبر آپ کو ہمارے یہ بلوچستان کے ایریا تک ملتی ہے. سب آثار ملتے ہیں, یہاں پہ صحابہ پہنچے. اس لیے تڑپ تھی. تڑپ کیا تھی؟ ذمہ داری تھی, نوکری تھی, ان کی ڈیوٹی تھی کہ ہمیں ہر صورت کے اندر یہ کام کر کے ہی رہنا. اللہ کے رسول کا حکم تھا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ, آپ پہنچاؤ میری طرف سے اور ہر شخص تک پہنچاؤ. پھر بتایا کہ وَبَلِّغُ عَنِّي وَلَوْ آیَةً. کتنی آسانتی پیدا فرما دی. اے لوگوں میری طرف سے پہنچاؤ, ایک ہی آیت پہنچاؤ, لیکن کوئی بندہ اس سے اپنے آپ کو مفر نہ سمجھے. ہم نے کیا سمجھ لیا, بس مولوی صاحب ہیں, درس دے رہے ہیں, ان کا کام ہے, ہم بریوزے میں, ہمارا کام تو تجارت کرنا ہے, ہم نے تو دھندا کرنا ہے, بچے پالنے ہیں, کاروبار سیٹ کرنے, ہمارے کیا تعلق ان چیزوں سے. یاد رکھو ہر مسلمان کی ذمہ یہ فرض ہے
کہ وہ اپنی زندگی کو لائے عمل کو طے کرتے ہوئے یہ طے کرے اول ترین کام میرے ذمہ کیا ہے کہ میں نے جو بات سمجھی ہے، جو بات میرے ذہن کے اندر پکے سے مسلم سے گھسی ہے، اس کو لوگوں تک پہنچانا ہے اصل کے اندر. اور اگر نہیں پہنچایا اس کا مطلب ہے کہ تم نے وہ امانت کا حق ادا نہیں کیا. تمہارے پاس امانت ہے یہ، اور جو بندہ امانت کا اعتبار نہیں رکھتا یا اس کو خیال نہیں کرتا تو وہ کیا ہوتا ہے؟ خائن ہوتا ہے. خائن کس کو بولتے ہیں؟ جو خیانت کرنے والا ہے. اور خائن کے بارے میں کیا فرمایا اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو بندہ خائن ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ بلکہ منافق کی نشانی میں سے ایک نشانی کہلاتی ہے. تو جو بندہ خائن ہو، خیانت کرتے ہو، امانت رکھی جائے اس پہ خیانت کر دو تو اس کا تعلق جو ہے وہ منافقین میں سے ہو جائے گا. تو بھائیوں سوچو میں اور آپ کیا ہم منافقین میں اس درجے میں نہیں رکھتے؟ ہم منافق نہیں ہو گئے؟ اللہ کے رسول کو ہمارے سامنے ہے، ہم اس کو عمل نہیں کرتے. قرآن ہمارے سامنے ہے، اس کو عمل نہیں کرتے. ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس. اللہ کے رسول کے فرامین ہمارے سامنے موجود ہیں، واضح موجود ہیں. کیسے ہیں؟ کلیلہا کہ نہارہا. اللہ تعالیٰ کے احکامات، اللہ کے رسول کے احکامات ایسے ہیں جیسے سورج چڑھتا ہوا دن کے اندر سورج چڑھتا سب کو نظر آتا ہے، کوئی مخفی نہیں. لیکن ہم نے سب کو بھلا دیا. ہم صرف مسلمان بن کے اور خط نہیں کر رہا کہ سمجھ کے ہم نے مسلمان کے تمام قاضی پورے کر دیے. بھائیو اس گمراہی سے نکل آؤ، اپنا ٹائم نکالو، تھوڑی سی محنت کرو، قرآن کا ترجمہ پڑھو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین پڑھو، حدیث بخاری پڑھو، مسلم پڑھو. باقی حدیثوں کا مجموعہ ہے وہ چھوڑو، ان کو لمبا قصہ نہیں کر سکتے. چلو بخاری اور مسلم کو آج کے عہد کر لیں گے، ہر بندہ بخاری مسلم گھر میں رکھے گا، ہر مسئلہ اس سے پوچھو. اچھا پھر اگر کوئی مسئلہ آپ کو وہاں پہ نظر آتا ہے جو آپ کے مزاج میں نہیں ہے یا آپ کے ماحول میں نہیں ہے، اپنے علماء سے پوچھو بھائی مسلم اور بخاری میں اللہ تعالیٰ کا یہ، اللہ رسول وسلم کا یہ حکم آیا، میں کیا کروں؟ اگر میں اس کو چھوڑ دوں تو مجھے چھوڑ دے، کس دلیل پہ چھوڑوں؟ اور قیامت میں مجھ سے پوچھا جائے کہ تو نے یہ کام کیوں نہیں کیا جبکہ تو نے پڑھ بھی لیا تھا، تو میرے پاس کیا جواب ہے؟ یقین کرو کوئی بندہ جواب آپ کو نہیں دے گا. اس کو بندہ غیرت و ایمان ہے، کبھی وہ آپ کو غلط راستے پہ نہیں چلائے گا کہ چلو اس کو کام کرو. دوسری بات ہے کہ ہم جس دین کے اوپر ابھی ہیں، ہم جس مذہب کے اوپر ابھی ہم چل رہے ہیں، کہ ہم نے کبھی تحقیق کی کہ یہ صحیح ہے کہ غلط؟ نہیں کی، ہمیں پتہ ہی نہیں. جو ہم نے ماں باپ سے دیکھا، جو ہم نے مولوی صاحب سے سنا، بس وہ اس پہ عمل کرتے ہیں. پڑھے لکھے لوگوں سے یہ شدید تقاضا ہے کہ اے لوگوں اللہ کا قرآن پڑھو، اللہ کے رسول کے فرامین پڑھو، اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. قیامت میں تمہارے پاس سند ہوگی، یا اللہ میرے پاس یہ صلاحیت تھی، اتنی میرے پاس طاقت تھی، اتنی میری صلاحیت تھی، اتنی ذہانت تھی، فطانت تھی، اتنی تعلیم تھی، میں پڑھ سکتا تھا، جو میں نے پڑھا اس کے اوپر ہم نے عمل کر دیا. بڑی ذمہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو کہے گا ٹھیک ہے جو تم نے کیا تم نے درست کیا، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا. لیکن بنیادی چیز وہی ہے. بنیادی چیز کیا ہے؟ اپنے عقیدے کو درست رکھو، اللہ کے علاوہ کسی سے امید نہ رکھو. اللہ کے علاوہ کوئی تمہارا مشکل کشا نہیں، پالن ہار نہیں، کوئی داتا نہیں، کوئی دینے والا نہیں، کوئی نقصان پہنچانے والا نہیں. پہلی بات یہ. اور دوسری بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حرف آخر سمجھو. اللہ کے رسول کی بات کے اوپر اپنے ذہن سے تمام خدشات نکال کے اللہ کے رسول کی بات ماننے کے لیے ہم وقت تیار ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر کامیابی دے گا، آخرت میں کامیابی دے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.